بیمار پرسی کرنا بھی ایک معاشرتی ادب ہے۔ اس کی طرف بہت زیادہ توجہ دینے اور بچوں کو اس کا عادی بنانے کی ضرورت ہے۔ بیمار کی بیمار پرسی کے بھی کچھ آداب ہیں۔ بیمار پرسی ان آداب کا خیال رکھتے ہوئے کرنی چاہیے۔ اس طرح بچے میں دوسروں کے دکھ درد میں شریک ہونے کا احساس پیدا ہوگا۔ بچہ جب شروع ہی سے بیمار پرسی کرنا سیکھ جائے گا، اس میں یہ عادت پختہ ہو جائے گی، تو وہ محبت، احسان اور ہمدردی میں کوتاہی نہیں کرے گا۔ اس بارے میں خاص ہدایات یہ ہیں کہ مریض کے پاس زیادہ دیر نہ بیٹھا جائے، البتہ اگر وہ خود ایسا پسند کرے تو کوئی مذائقہ نہیں۔ مریض کے پاس جا کر اس کے لیے دعا کی جائے، اسے مسنون دعائیں پڑھنے کی تلقین کی جائے۔ بیمار کے گھر والوں سے بیمار کی کیفیت پوچھتے رہنا چاہیے۔ بیمار پرسی کرنے والے کو چاہیے کہ وہ مریض کے قریب ہو کر بیٹھے، اس کی شفایابی بہتری کے لیے دعا کرے۔ بیمار کا اگر آخری وقت ہے تو اسے کلمہ پڑھنے کی تلقین کریں۔ اسی طرح تعزیت کے بھی آداب بچوں کو سکھائے جائیں۔ تعزیت کرنے کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ سیدنا عمر بن حزم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من مؤمن یعزی اخاہ بمصیبت الا کساہ اللہ سبحانہ من حلل الکرامت یوم القیامہ۔ جو مومن مصیبت کے وقت اپنے بھائی سے تعزیت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن اعزاز و اکرام کی پوشاک پہنائے گا۔ تعزیت سنت طریقے سے کرنی چاہیے۔ آج کل تعزیت کے جو طریقے بیان کیے گئے ہیں ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ بچے کو سنت کے مطابق تعزیت کا طریقہ سکھایا جائے۔ تعزیت کے لیے سب سے بہترین الفاظ وہ ہیں جو صحیح بخاری میں سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے مروی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی نے آپ کو بلانے کے لیے پیغام بھیجا۔ ان کا بچہ جانکنی کے عالم میں تھا۔ آپ نے اس پیغام لانے والے سے کہا، جاؤ اور ان سے کہہ دو کہ یہ الفاظ کہیں، اِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا آتَى وَكُلٌّ عِندَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ۔ بے شک اللہ نے جو واپس لے لیا وہ اسی کا ہے، اور جو دیا وہ بھی اسی کا ہے، اور ہر چیز اللہ کے ہاں ایک وقت مقرر ہے۔ اگر تو صبر کر، اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کی امید رکھ۔ چھینک اور جمائی کے آداب۔ اسلام نے جو آداب سکھانے پر زور دیا ہے ان میں سے چھینک اور جمائی کے آداب بھی ہیں۔ والدین اور تربیت کرنے والوں کو یہ آداب بچوں کو ضرور سکھانے چاہیے۔ احادیث کی روشنی میں چھینکنے والا الحمدللہ کہے اور سننے والا یرحمک اللہ کہے، پھر چھینکنے والا اس جواب میں کہے یحییکم اللہ ویصلح بالکم۔ اگر چھینکنے والا الحمدللہ نہ کہے تو اس کا جواب نہ دیا جائے۔ اس کے ساتھ ہی جمائی کا ادب بھی بچے کو سکھایا جائے۔ جمائی کے وقت آواز بلند کرنا مکروہ ہے۔ جمائی لینا ناپسندیدہ عمل ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں آواز بلند کرنے کو پسند نہیں فرمایا۔ معاشرتی اور اجتماعی آداب، میل جول کے اصول ضابطوں میں سے یہ اہم آداب تھے۔ مسلمان بچہ جب ان آداب کو عملی جامہ پہناتا ہے، معاشرے میں عملی طور پر ان کا مظاہرہ کرتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ قابل احترام بن جاتا ہے۔ لوگ محسوس کر لیتے ہیں کہ اس بچے کی تربیت اچھے طریقے پر کی گئی ہے۔ یہ آداب جب تک اسلامی معاشرے میں جاری رہیں گے، اس وقت تک مسلمان طاقتور رہیں گے۔ جب انہوں نے ان کو چھوڑ دیا تو وہ کمزور ہو گئے، ان کی ہوا اکھڑ گئی۔ یہ سب باتیں وہ ہیں جن کو ہمارے اسلاف نے اپنایا تھا، جن کی بدولت وہ دین و دنیا کی سعادتوں سے ہمکنار ہوئے۔ آج ہم اپنے اسلاف کے برعکس ذلت و پستی کا شکار ہیں۔ کیوں؟ محض اس لیے کہ ہم نے اپنا رشتہ اپنے مذہب سے بھی توڑ لیا، اپنے اسلاف کے راستے سے بھی ہٹ گئے۔ اب اگر ہم چاہتے ہیں تو ہماری عظمت رفتہ بحال ہو، ہم اسلاف کی طرح دنیا میں معزز و کامران ہوں، تو ہمیں بھی وہی طرز عمل اپنانا ہوگا جو ہمارے اسلاف اور صحابہ کرام کا تھا، کیونکہ جن اصولوں سے امت کے پہلے لوگوں کی اصلاح ہوئی تھی، بعد کے زمانے کے لوگوں کی اصلاح بھی انہی اصولوں کے ذریعے ہی سے ممکن ہے۔ تو الحمدللہ آج ہمارا یہ سیشن کمپلیٹ ہوا۔ اب ہم انشاءاللہ اس کے بعد حقوق العباد شروع کریں گے۔